بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے جو ہے نا آئیڈیل ہیں، اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ آج ابھی اس ولاگ میں سنانا ہے۔ ایک یہودی عالم تھے زید ابن ثانہ، مالدار بھی تھے اور پرانی کتابوں کے عالم بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے۔ انہوں نے جب سنا کہ کوئی آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو چیک کرنے آئے۔ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ ہاں یہ وہی ہیں جن کی ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے اور کہا کہ پریکٹیکل ایک مجھے دیکھنا ہوگا، اور کچھ انتظار کرتے رہے، کیونکہ احادیث اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جاہل ان کے ساتھ جتنی جہالت کا معاملہ کریں گے، ان کا حلم، برداشت، تحمل، درگزر، معاف کرنا اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو عمل سے اور کسی موقع پہ، معاملے پہ پتہ چلتی ہے۔ اب وہ انتظار کرنے لگے، کوئی موقع ملے، نبی علیہ السلام کے قریب رہنے لگے، دیکھنے لگے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ آئے، کہنے لگے کہ ہم لوگ، ہمارا قبیلہ مسلمان تو ہو گیا لیکن فقر اور تنگی کا خوف ہے، قحط کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خرابی آ جائے، تو کچھ ہماری مالی سپورٹ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ زید ابن ثانہ آگے بڑھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ادھار لے لیجیے۔ طے ہو گیا۔ پھر تقریباً 80 مثقال 341 گرام، آج کا تقریباً 1.5 کروڑ روپے بنتا ہے، اگر 43,000 روپے کا 1 گرام پاکستانی لگایا جائے تو ہر جگہ کا الگ ریٹ ہے، تو بہرحال آلموسٹ 1.5 کروڑ روپے کی اماؤنٹ، یا 80 مثقال یا 341 گرام سونا نبی علیہ السلام نے ان سے لیا اور سائل کو دیا، ادھر لوگوں میں تقسیم ہوا، وہ لوگ چلے گئے۔ ایک طے کر لیا کہ بھئی اتنے عرصے بعد اتنی کھجوریں آپ کو دینی ہے، وزن اور دن طے ہو گئے۔ اب جناب جو موقع تھا، ڈیٹ آنی تھی، مثال کے طور پر 3 دن بعد یا 2 دن بعد آنی تھی، وہ زید ابن ثانہ 2-3 دن پہلے پہنچ گئے، اور 2-3 دن پہلے پہنچ کے بڑی بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے کپڑے پکڑے، کہا او عبد المطلب کی اولاد، آپ لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے؟ باپ دادا تک پہنچ گئے، خاندان تک پہنچ گئے کہ بھئی تم لوگوں کا یہی رویہ ہے، یہی کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ گستاخی کی تو میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو وہاں سکون، وقار، اطمینان تھا۔ صحابہ اور بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کا رنگ تیز تھا، اور انہوں نے مجھے کہا اے اللہ کے دشمن، سننے کی بات ہے، توجہ سے، اے اللہ کے دشمن، اگر تیرے حق کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا تیری گردن اتار دیتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے یہ کہتے کہ بھئی حق ادا کیجیے، حق ادا کیجیے، اور زید ابن ثانہ کو، اس کو یہ کہتے کہ بھئی نرمی سے، طریقے سے تقاضا کرتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ خیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جاؤ، اس کا مال وہاں تیار ہے، جو اس کو دینا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اس کا حق جتنا ہے، اور 20 سا ایکسٹرا دے دو جو تم نے ان کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے۔ حضرت عمر ان کو لے گئے، زید ابن ثانہ کو، جو ان کا وزن تھا، تول کے بالکل آنا پائی چکتا کر دیا، سارا کچھ دے دیا، اور اس کے بعد کہا یہ 20 سا جو ہے یہ آپ کے لیے مزید ہدیہ ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کہ جو میں نے آپ کے ساتھ سختی کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کی کمپنسیشن ہے، اس کا بدلہ ہے، تاکہ وہ بھی کور ہو جائے۔ اب زید ابن ثانہ نے کہا مجھے پہچانتے ہو کون ہے؟ نہیں، میں تو یہودی عالم زید ابن ثانہ ہوں، یہودی عالم زید ابن ثانہ ہوں۔ تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہا کہ میں پریکٹیکل دیکھنا چاہتا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک واقعہ مکمل ہو گیا، لیکن اس سے ہمیں کچھ اسباق لینے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت، ٹالرنس۔ اگر میرے اور آپ کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ برداشت آ جائے تو کتنے گھر آباد رہیں، کتنے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ دوسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی غصے کے وقت میں بھی دوسرے کی حق کی ادائیگی کا اہتمام، حالانکہ سامنے والا یہودی بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، لیکن حق کی ادائیگی کا پورا اہتمام۔ اگر میرے اور آپ کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ آ جائے کہ دوستوں یا دشمن سب کے حقوق ادا کیے جائیں، معاشرے میں خیر پھیل جائے، کتنی برکتیں آ جائیں، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کا حق بھی دبا دیتے ہیں، اور اس میں اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ نفسیاتی طور پر بھی ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہر ریئیکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر رد عمل کا رد عمل ہوتا ہے، نفسیات کا اصول ہے۔ تو آگ کے اوپر آگ ڈالی جائے تو شعلے بھڑکتے ہیں، آگ پہ پانی ڈالا جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔
ایک طرف سے سخت رد عمل تھا، سخت بات تھی، نبی علیہ السلام کی طرف سے نرم بات آئی، معاملہ حل ہو گیا۔ پھر جو تلخ کلامی حضرت عمر نے ان کے ساتھ غصہ کیا، اس کی کمپنسیشن دے دی۔ اب یہاں ہمیں کیا ملتا ہے؟ میاں بیوی آپس میں ہیں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، غصہ کسی کو آ جاتا ہے، کمپنسیشن دے دیں۔ ماں باپ کے ساتھ اولاد، اولاد کے ساتھ ماں باپ، بھائی بھائی، ایک دوست ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی اگر غلطی ہو جائے تو بعد میں پھر بندہ درگزر بھی کر دے، کچھ احسان بھی کر دے، کمپنسیشن بھی دے دے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ اگر ان کی چیزوں پہ اور بھی غور کیا جائے، اور بھی چیزیں ملیں گی، اگر ہم ان باتوں کو عمل میں لے آئیں گے تو کام ہوگا۔ یہ ایک آخری بات پہ غور کر لیجئے گا۔ حضرت زید بن حسانہ کتابوں میں پڑھی ہوئی بات کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، عمل دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آج ہمارے پاس کہنے کو، سننے کو، پڑھنے کو، بولنے کو علم بہت ہے، عمل دکھانے کے لیے کردار نہیں ہے۔